علیکم جی AR بائی نیوز اسپیشل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اشفاق اسحاق ستی آپ کے ساتھ موجود ہے. آج ظاہر ہے کہ آپ پورے دن سے دیکھ رہے ہوں گے مختلف پروگرامز میں, مختلف نیوز بلیٹنز میں یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اتحادی حکومت اور پیپلز پارٹی, ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو PDM کا حصہ قرار نہیں دیتی اور ANP, لیکن ان کے ساتھ کا اور حکومت میں یعنی کہ اقتدار میں ساتھ کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اب بے شمار سوالات ایسے ہیں جو کہ میرے ذہن میں, جو کہ آپ کے ذہنوں میں ہیں, وہ سامنے ہیں. حالات کیا تھے جن حالات کے باعث یہ اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا اور خان صاحب کو ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر بھیجا تھا. خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کئی باتیں کی. پہلے خان صاحب نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, ایک امریکی سازش ہے, لیکن آج بھی جب انہوں نے گفتگو کی تو اس کے اندر ان کا بیانیہ تھوڑا سا مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے سازش نہیں ہوئی, تو یہ سازش یہیں سے ہوئی تھی اور انہوں نے کی تھی. اب ظاہر ہے کہ اس پہ تو کوئی بھی اس سے اعتراض نہیں کرے گا, معترض نہیں ہوگا کہ بھائی ہم نے سازش نہیں کی. ظاہر ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے تحت آپ اس کو سازش کا نام دیں, آپ اس کو کسی بھی چیز کا نام دیں, تو ظاہر ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی جس کے نتیجے میں وہ گھر گئے. پھر اس کے بعد معاملہ انہوں نے ایکسٹینشن کا بھی کچھ تذکرہ کیا کہ جی ایکسٹینشن کا بھی معاملہ تھا تو ہم تو تیار ہو گئے تھے اور پھر شہباز شریف تیار تھے لیکن میاں نواز شریف آڑے آ گئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بات وہاں پر بھی نہیں بنی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اب سلسلہ جو ہے وہ 1 سال گزر چکا ہے. 1 سال میں سیاسی مسائل جوں کہ توں موجود ہیں, عوام کے مسائل اسی طرح موجود ہیں. انفلیشن کے نمبرز کی بات کریں تو وہ 45% سے زائد ہو چکا ہے اور لوگ اسی طریقے سے پریشان ہیں. یعنی کہ جب بھی ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے, ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ آئینی اور قانونی معاملات پر بات کریں بلکہ عوام کے مسائل پر بھی بات کریں کہ عوام اس معاملے میں کس حد تک پس رہے ہیں. تو ذرا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ اس ساری صورتحال کا بینیفیشری کون رہا, کس نے سب سے زیادہ کھویا اور کس نے کیا پایا. اب گفتگو کا دائرہ وسیع کرتے ہیں. اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب, وقت نکالا. اپنے عبدالقادر مندوخیل صاحب رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اطہر کاظمی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کیے لیتے ہیں. اب آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں لیکن یہ جو اوور آل بات کی جا رہی ہے ابھی بھی, جس طرح سے احسن اقبال صاحب نے فرمایا, جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اب بھی گزشتہ 1 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جو ہوتا رہا اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں عمران خان صاحب کو اور کہتے ہیں کہ آج یہ جو حالات ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب نے جو فیصلے کیے تھے IMF سے متعلق ہوں یا جو بھی مہنگائی میں اضافے سے متعلق ہوں, ان کے ذمہ دار وہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایسا تھا, کچھ خامیاں ہیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیں سعید صاحب, میں خود ماضی میں بہت سی چیزوں کا ناقد رہا ہوں اور بڑی سخت تنقید کرتا رہا ہوں, اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جس پہ خان صاحب آن ریکارڈ ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ چیزیں جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی شاید اس طریقے سے نہ ہو سکی, اور جس طرح ٹیم کو پرفارم کرنا چاہیے تھا شاید نہ کر سکی. مگر یہ ساری چیزیں اس وقت ریلیونٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شوق سے, جس زور سے, جس ہمت سے, جس کر کے آپ نے دھکے سے ہمارے الائز کو علیحدہ کر کے حکومت لی اور حکومت لینے سے پہلے, عدم اعتماد سے پہلے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا, اور اس کے بعد بلاول صاحب ہوں یا محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں, جس طریقے سے یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ ہم آئیں گے اور ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. وہ مارچ کے اینڈ پہ آپ نے تقریریں سنی ہوں گی اور مارچ کے دوران بھی آپ نے تقریریں سنی ہوں گی. پھر جیسے ہی, لیکن اب تو الائز خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو ہمیں ڈنڈے کے زور پر جوڑ کے رکھا گیا تھا. MQM کا تو بیان اس حوالے سے سامنے آیا, کوئی فطری اتحاد تو نہیں تھا اس وقت. ڈنڈے کے زور دیکھیں, کسی بھی سیاسی پارٹی کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, اور MQM کے منہ سے تو یہ باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ انہوں تو سالہ ہی ہو گئے, انہوں تو ڈنڈیا نال ہی لوگوں نے رکھا ہے. یہ ڈنڈیا نال ہی آندے نے تو ڈنڈیا نال ہی جاندے نے. کوئی حیا شرم بھی ہے؟ مطلب جب یہ آتے ہیں تب بھی یہ ڈنڈے سے رہتے ہیں, جب یہ جاتے ہیں تب بھی یہ ڈنڈے سے جاتے ہیں. کس قسم کی جماعت ہیں یہ؟ تو اس کو چھوڑیں, یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس بات کو. بات صرف یہ ہے کہ وہ سارے ریلیونٹ اس حساب سے ہیں کہ جب بھی حکومت بننی ہوتی ہے تو ہر کوئی ان سے ملنا پر ظاہر ہے کہ گریز نہیں کرتا. اس وقت سب ان کے پاس جاتے ہیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی کراچی آئے تھے تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کی ہدایت سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے. ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ رابطے بحال ہو رہے ہیں. سنا ہے, ہمیں ڈنڈے سے روکا تھا. میرے بھائی
ایم کیو ایم ایک اس قسم کی جماعت ہے جس نے ہر جماعت کے ساتھ وقت گزارا ہے. نون لیگ کے ساتھ گزارا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے, ہمارے خلاف اپوزیشن کی, نون لیگ کے اپوزیشن کی, پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کی. پیپلز پارٹی, اس لیے یہ ایک گروپ ہے, ان کے ایک اپنے معاملات ہیں. اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ irrelevant ہے, مگر یہ جو کہہ رہے ہیں وہ irrelevant ہے. اچھا, اس کا کوئی تعلق نہیں. اب میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے اصل سوال کیا ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ شوق سے حکومت لی تھی, جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرو. ٹھیک ہے, مہنگائی ختم کرنے کا وعدہ کہا تھا, اس کو پورا کرو. کیا اس وقت کہا تھا کہ جب ہمیں حکومت دو گے تو پھر ہم عمران خان کو کوستے رہیں گے؟ کیا اس وقت کہا تھا کہ ہمیں حکومت دو گے تو آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر کے بندے مار دیں گے؟ کیا اس وقت کہا تھا کہ آٹا جو ہے وہ 1150 کا تھیلا ہو جائے گا؟ کیا اس وقت کہا تھا کہ بجلی مہنگی کرو گے, پیٹرول مہنگا کرو گے, فیول مہنگا کرو گے, بچوں کا دودھ مہنگا کرو گے, چینی مہنگی کرو گے, کیا کرو گے؟ یہ کہا تھا اس وقت. کیا ڈالر کی سٹیٹمنٹس یاد ہیں آپ کو ان سب کی؟ وہ اسحاق ڈار صاحب کی کہانیاں یاد ہیں؟ اور آج ڈالر کہاں ہے؟ اور آج تو موصوف لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم شاید اس کو 500 تک یہ چلا جائے گا. کچھ کو خدا کا کوئی خوف بھی ہے انہیں. وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اپنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نہج پہ جہاں ملک ہے, اس لیول کی جو شخصیت باہر بیٹھی ہے اور جس کی پارٹی کی ملک میں حکومت ہو, اس کے خدشے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں. آپ سمجھا کریں بات کو. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کمزوری کمی رہ بھی گئی پی ٹی آئی کی نا, وہ ساریاں لانتا ہونے لاندے گل پی گئی جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اپنے گلے دے وچ پی گئی نے, انہوں نے نبھان ہون. قادر مندوخیل صاحب, سر گلے تو پڑ گئی ہیں آپ کے, اور پہلے شوق سے آپ لوگوں نے یہ حکومت لی تھی, یہ کہتے ہیں وقاص اکرم صاحب, اور واقعی اس وقت جو منظرنامہ تھا کچھ ایسا ہی تھا. لیکن اب لگتا ہے کہ وہ 1 سال میں جو آپ لوگ چاہتے تھے وہ ہو نہیں پایا. یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی اچیو کرنے میں اپنی نظر میں کامیاب رہے؟ ایک تو شیخ وقاص صاحب سے درخواست ہے, مجھے پنجابی نہیں آتی, نہیں تو پھر میں پشتو میں شروع ہو جاؤں گا, ان کو پشتو سمجھ بھی نہیں آئے گی. جو قومی زبان ہے اس میں بات کرے تاکہ ویورز بھی سمجھے اور میں بھی سمجھوں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی قادر مندوخیل صاحب کی آواز تھوڑا بہتر کر دیں تاکہ شیخ صاحب کو آ جائے. ٹھیک ہے, مجھے آ نہیں رہی. مجھے ویسے پشتو بھی سمجھ آتی ہے. اگر یہ پشتو میرے کہ شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ پنجابی کے بجائے اردو میں بات کرے, نہیں تو جواب میں وہ پشتو میں دے دوں گا, پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ مجھے پنجابی نہیں آتی. چلے جی, قومی زبان کو فروغ دیں. میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں اس نیریٹو. میں نے آدھی زندگی پختونوں کے ساتھ گزاری ہے. آپ بولیں, انشاءاللہ آپ کو پشتو میں بھی جواب دیں گے. چلے ویورز کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, نہ ستی صاحب. اچھا, میں بھی کچھ سمجھ سوال یہ ہے, اللہ خیر کرے گا. جی قادر صاحب. جی ستی صاحب, میں یہ گزارش کر رہا تھا. آج میں نے عمران خان صاحب کے بہت سارے بیانات پڑھ لیے. اچھا, اور آپ نے احسن اقبال کی بات سنا دی ہے کہ اس نے کہا وائٹ پیپر جاری کرے 3.5 سال کا. میں تو اس کو نام دوں گا بلیک پیپر جاری کرے 3.5 سال میں, جہاں اس شخص نے 26,000 ارب قرض لیے. اور یاد ہے آپ کو, ذرا وہ فوٹیج بھی چلا دے, تھوڑا سا ہمت کرے آپ لوگ بھی, کہ میں اگر آئی ایم ایف سے لون لوں تو میں خودکشی کو ترجیح دوں گا. خودکشی آرام ہے, مگر اس شخص نے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 5,000 ارب کے اوپر اعتراض کرتے, خود اس نے 26,000 ارب لیے, اور پاکستان چکر یہ ہے کہ ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں. دیکھیں, ہم نے پروگرامز ہیں وہ فوٹیج بھی چلائی, میں نے بھی بارہا تذکرہ کیا یہ جو ہزاروں ارب روپے کے قرض کا, کہ خان صاحب اور ان کی حکومت نے 1 سال میں کتنا لیا, 2 سال میں کتنا لیا. ابھی جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس 1 سال کا کر رہا ہوں جو کہ آپ کی حکومت کو ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اتفاق کے بعد. اس 1 سال میں میرا سوال سمپل سا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ اچیو بھی کیا ہے اپنی نظر میں؟ کیونکہ عوام تو مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں, بے روزگاری کو دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف سے نہ ہونے والے معاہدے کو دیکھ رہے ہیں, گیس کی, بجلی کی بڑھتی ہوئی پرائسز کو, آٹے کی بڑھتی ہوئی پرائسز کو, سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ اچیو کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے روزگاری بڑھی ہے,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں 2 مہینے سے یہاں ریلوے کو اور پی ٹی وی کو, ریڈیو کو اور بہت سارے اداروں کو تنخواہ پینشن نہیں ملی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اب اس کا تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, آخر جو میں وہی حوالہ دے رہتا ہوں, عمران خان صاحب نے بولا کہ اگر آپ اسی طرح عدالتوں کے فیصلے کو نہیں مانو گے تو انویسٹر کیسے آئے گا. یہی سوال میں ہر شو میں غالباً آپ کی شو میں بھی یہ بات کی کہ اگر آپ نے پچھلے 1 سال سے پورا آسمان سر پہ اٹھا کے اور آپ امریکہ سے لے کے سپریم کورٹ تک آپ گالیاں دیتے آ رہے تھے, تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیسی انویسٹر آئیں گے, کیسے انویسٹ کریں گے لوگ. یہی تو ہمارا کہنا تھا. اور آپ 1 سال کو سارے میری اسٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں, میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کا یہی افراتفری والا رویہ ہوگا تو یہ ملک جو ہے نا, یہ آئی ایم ایف اور یہ ساری چیزیں دور چلی جائیں گی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا ان کا یہ تھا, میں تھوڑا سا عوام کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ ان کے یہ طے ہوا تھا آئی ایم ایف سے کہ ہر 15 دن بعد 8 روپے اوگرا سمری بھیجے گی, 4 روپے انہوں نے کاٹ کر کے 4 روپے لگانے تھے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دنیا کا تاریخی لانگ مارچ شروع ہو گیا, ہمیں یاد ہے ہم کراچی وایا بدین سے ہوتے ہوئے جب ہم حیدرآباد پہنچے 2 دن بعد, تو عمران خان صاحب نے اس اوگرا کی 8 روپے بھی ختم کر دیے, 10 روپے پیٹرول کم کر دیے, 10 روپے ڈیزل کم کر دیے, 5 روپے بجلی کم کر دیے. وہاں پہ ہو گیا آئی ایم ایف ناراض. ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ملک کے ساتھ معاہدہ تھا. آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان یا شہباز شریف کے ساتھ نہیں تھا, ان کا معاہدہ تھا حکومت پاکستان کے ساتھ. اب آپ مجھے بتا دو, اس کے بعد پھر آپ نے امریکہ کو گالیاں سائفر کے نام پہ وغیرہ وغیرہ, آج واپس یو ٹرن لے لے امریکہ. تو ٹھیک ہے, وہ بھائی امریکن ایجنٹ جو آپ نے ہائر کیے لابنگ کے لیے زلمے خلیلزاد سمیت, وہ تو آپ کے لیے کام کرے. اب آپ کو امریکہ یاد آ گیا. تو سوال یہ, آپ کے سوال کی طرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کے بعد وزیر خزانہ بنے. ٹھیک ہے, اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ اب تو ڈارلنگ ایفیکٹ آئے گا, اب آپ تبدیلی دیکھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں, میں دیکھ لوں گا, ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. اور اس کے وقت سے آنکھوں میں جو آنکھیں ڈالی ہیں, اس کے بعد اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں کہ عوام تو پس رہے مہنگائی کی چکی میں. اس وجہ سے میں وہی چیز پہ تفصیل بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاج کرو گے, اور آپ کی 3 جو وزیر خزانہ جس کے خلاف ابھی تک ملک دشمنی کا ایف آئی آر درج ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوا ہے, انہوں نے جب آڈیو ٹیپ کے ذریعے اس ڈیل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے. آپ مجھے بتا دو کہ پاکستان کی 80% صوبے یعنی پنجاب اور پختونخوا, وہاں کے وزیر خزانہ اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین یہ کہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ڈیل میں اور ان کے ساتھ مدد نہیں کریں گے, یعنی ریکوری کر کے نہیں دیں گے. آپ مجھے بتا دو کہ آپ اگر محلے کی کسی دکان سے قرض دو گے اور آپ کا بھائی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ قرض ورض ہم واپس نہیں کریں گے, تو آپ کو دے گا؟ نہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں, میری ایک بات سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور ان کے جو ٹیم ہے وہ ملک کو برباد کر کے چلے گئے, ملک کے خلاف سازش کر کے چلے گئے, آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ بول دیا, ادھر ادھر یہ بیانات دے دیے, سب کچھ کر دیا, ملک کو برباد کرنے میں آپ کے بقول اپنا کردار ادا کر دیا, پھر بھی ان کا لیڈر مقبولیت کی بلندیوں پر ہے. کیوں عوام کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یا آپ ایکسپلین نہیں کر پا رہے. برباد کر دیے, برباد کر نہیں دیا, برباد کرتا آ رہا ہے اور ابھی تک کرتا آ رہا ہے. تو یہ عوام کو نظر نہیں آ رہا. مجھے بتاؤ ایک دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک, دیکھو وجہ کیا ہے, آپ تھوڑا سا وہ چیز سمجھ لیں. میں بھی اپنی جو سینئر پارٹی کی ان کے ساتھ یہی بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک آپ کا معیشت بہتر نہیں ہوگی تو یقیناً آپ کا گراف نیچے رہے گا. اس وجہ سے کہ کل جا کے معیشت اگر بہتر ہو جائے کہ جو کہ عمران خان صاحب نہیں ہونے دے رہے, یقین کریں گے لوگ بھول جائیں گے پی ٹی آئی کون سی جماعت تھی. یہ کاف لیگ کی طرح ہوا میں آئی ہوا میں گئی والی جماعت بن جائے گی, جو کہ بن چکا ہے. لیکن اس کے باوجود میں تھوڑی سی اگر سخت بات کرتا ہوں پھر یقیناً نون لیگ کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں جو ان کی حکمت عملی ہے ان کے ہم نے مقابلہ کرنا چاہیے. ظاہری باتیں اب دیکھو شوکت ترین کے خلاف جو ایک غداری تو چھوٹا لفظ ہو گیا, ملک دشمنی کا مقدمہ ان کی موسن لغاری اور جھگڑا کے خلاف ابھی تک کیوں درج نہیں ہوا ہے, ابھی تک کیوں اس کے اوپر آر نہیں ڈالا گیا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ جو نا بڑھ کے مار کے اور پھر حکومت تو آپ کی ہے سر, کریں مقدمہ. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں میں تو ایک ادنا سا رکن ہوں, میرے پاس اختیار تو نہیں ہے, لیکن میں خود اپنی حکومت سے اپنی پارٹی سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف آپ کارروائی تیز کر دیں. اس وجہ سے آپ مجھے بتاؤ کہ کیا شوکت ترین کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا ہے؟ آپ کی تجزیہ نگار آپ کے خیال سے اگر آپ کی جو پرو پی ٹی آئی ہے وہ, میری ایک بات سنیں, آپ کے خیال سے جو آپ کی حکومت ہے وہ شاید اگر اگری نہیں کر رہے تو اسی وجہ سے مقدمہ نہیں ہو رہا, ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اطہر کاظمی صاحب آپ ذرا بتائیں کہ ایک شخص یعنی کہ خان صاحب جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال انہوں نے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اب بھی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود
وہ معیشت کو بہتری کی سمت پہ گامزن نہیں ہونے دے رہے. تو کیوں ہے ایسا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے نا کہ جس طرح بھی مدوخیل صاحب فرما رہے تھے کہ جی قومی زبان میں بات کریں. ایشو یہ ہے کہ مدوخیل صاحب اور جتنی بھی ساری معزز جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں، سب نے قومی زبان میں ہم سے وعدے کیے تھے جو ہمیں بڑے اچھے طریقے سمجھ آئے تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب 1 سال کے بعد اس وقت یہ ملک کو کس نہج کے اوپر لے کے آگے دیکھیں، یہ ہے مریم اور بلاول کا وہ پرانا پاکستان جس میں کہا گیا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. اور اس میں ہم کریڈٹ تو دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں، نون لیگ کو دے رہے ہیں، لیکن ایک پارٹی اس میں ہم بھول جاتے ہیں. آج اس نہج پہ ہمیں نا اس میں ہر اول دستہ جو ہے نا وہ راجہ ریاض اور نور عالم خان جیسے معزز دوست ہیں. اور یہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی خون اس میں شامل ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ حکومتیں کبھی بن نہیں سکتی. وہ تو کہتے ہیں ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے ہمیں کوئی. تو جہاں پہ ہم مدوخیل بھائی یا دیگر اپنے دوستوں سے سوال کرتے ہیں تو یہ نہ بھولے قوم کہ آج ہم جس پوزیشن میں اس میں محترم راجہ ریاض صاحب اور نور عالم خان صاحب جیسے دوست ہیں، ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے. اب کوئی اس کردار سے اگری کر سکتا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ جناب ان کی وجہ سے ایک ایسی حکومت چلی گئی کہ حالات بہتر ہو گئے، کوئی دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک ایسی حکومت آئی کہ حالات اچھے نہیں ہوئے. اب جہاں پہ یہ بات ہے کہ جناب عمران خان یہ نہیں کرنے دے رہا، عمران خان وہ نہیں کرنے دے رہا، تو پھر آپ حکومت دے دیں عمران خان کو. دنیا کی کون سی حکومت ہوتی ہے جہاں پہ 13-14 جماعتوں کی حکومت اور وہ کہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمیں نظام حکومت بھی نہیں چلانے دے رہا، وہ ہمیں معیشت بھی ٹھیک نہیں کرنے دے رہا. کیا روز عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ ڈار صاحب اٹھیں اور اٹھ کے ہمیں بتائیں یار اگلے ہفتے ہو جائے گا ہمارا معاہدہ، اگلے ہفتے ہو جائے گا ہمارا معاہدہ. پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ ہے کہ جی الزام تراشی کی بات ہے، روز جو ہماری محترم ہے وزیر اطلاعات صاحب وہ ہو گئیں، دیگر جو معزز دوست ہیں وہ روز عمران خان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزامات لگاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ الزامات سٹک نہیں کر رہی ہے؟ ان کو جو کہتے ہیں وہ چیز ان کی اچھائی بن جاتی ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، آپ ابھی سوشل میڈیا کھولیں، آپ ٹک ٹاک کھول لیں، آپ کو اس ہفتے رواں ہفتے اس میں لاکھوں، میں یہ بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، لاکھوں ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوں گی جس میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جو الزام لگایا ہوگا عمران خان پہ، جیسے وہ عمران خان کوئی ڈان ہے، اس نے اپنی گاڑی پہ یہ جنگلہ لگا لیا، اور اس کے اوپر جو نوجوانوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ پتہ ایسا چلتا ہے کہ عمران خان کوئی ہیرو ہے. تو یہ ایشو ہے، اس حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یا پھر ممکنہ طور پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح کی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ یا ان کی جو سوشل میڈیا پر پریزنس رہی جب سے 2011 کے بعد سے خاص طور پر آنورڈز بات کریں، ویسی کسی اور جماعت کی نہیں رہی. انہیں اپنا نیریٹو بنانا بھی آتا ہے اور اس کو پھیلانا بھی آتا ہے. ستی صاحب میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں جو سوشل میڈیا یہ ڈیموکریٹک میڈیا، اس کے اوپر 4 بندے رکھ کے آپ نہیں بنا سکتے. یہ بڑی بڑی جماعتوں نے رکھے ہیں اپنے سوشل میڈیا، نہ ہی کوئی ایسی مشین ہے جو ری ٹویٹ کرتی ہے. یہ بالکل مس کانسیپشن ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ چاہے اس وقت اختلاف کریں یا ان سے اتفاق کریں، جو نوجوان ہیں وہ عمران خان کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. وہ اپنی امید کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہتری آ جائے گی. جب وہ یہ کہتے ہیں نا ہم خان نہیں دیں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم خان نہیں دیں گے. بنیادی طور پہ وہ اس قوم کو، اس ملک کو اور اس حکومت کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی امید نہیں مرنے دیں گے، یہ ہماری آخری امید رہ گئی ہے. آٹے کی لائنوں میں ہم مر رہے ہیں، نوکریاں ہمیں نہیں مل رہی، ملک کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں ایک چیز ہمارے پاس امید رہ گئی ہے، وہ تم ہم سے چھیننا چاہتے ہو، وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. چلیں جی، ایک بریک کا وقت آ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ 3.5 سال جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس وقت خان صاحب کے اپنے الائز شیخ رشید احمد صاحب اسمبلی میں، اسد عمر صاحب بھی اس کے علاوہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جی غریب کا جینا دھوبر ہو گیا، بہت مسائل ہیں، لوگ ووٹ نہیں دیں گے اور کچھ سوچیں غریب کے بارے میں. لیکن جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو سارا وہ ملبہ تھا وہ پی ڈی ایم نے اپنے سر پہ لے لیا اور آج بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو مزید اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے. اگر ہم دیکھیں ہر فرنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ناکامی کا سامنا ہے. معاشی اعتبار سے ہم دیکھ لیں، سیاسی اعتبار سے ہم دیکھ لیں، آئینی اور قانونی اعتبار سے ہم دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو انڈیکیٹر سامنے نہیں آ رہے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی مل کر بات کی جا سکے، کوئی بیٹھ سکے، اس کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کے اندر مسائل اس سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کوئی طریقہ کار سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ رابطے تو آپ لوگوں کے پس پردہ ہو رہے ہیں، تو وہ رابطے کہاں تک پہنچے ہیں؟ اور کیا وہ صرف ہم خیال جماعتوں سے ہو رہے ہیں یا حکومت کے ساتھ بھی بل بیٹھنے کا کچھ سوچا آپ لوگوں نے؟
دیکھیں سیاسی پارٹیاں آلویز ایک دوسرے سے انگیج کرتی رہتی ہیں، مگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف پس پردہ حکومت سے کسی قسم کے رابطے میں نہیں ہے. اچھا، گو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنی خواہش کا اظہار بارہا کیا اور کہا کہ بات حکومت نے بھی کیا چاہیے، بلکہ اب آپ کہا دیکھیں نا، حکومت نے تو کہا جی پہلے آپ معافی مانگے تو پھر گل ہوئے گی نا. اساں تو اس قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سر دست اس وقت ایشو یہ ہے. فواد نے بھی اگلے دن یہ بات اپنی پریس کانفرنس میں کی پرسوں کہ بھئی الیکشن اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سے ڈیڈ لاکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں. تو اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور جب الیکشن ہو جائے گا یہ قوم جس کو موقع دے گی وہ آگے آ جائے گا. جس وقت ان کی نیت صاف ہو جائے گی، دیکھیں جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیشہ وہ پہل کرتے ہیں. اگر اس وقت مسائل ہیں، نہیں پہل کی انہوں نے، مطلب یہ تو آن ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا پہل کریں، پہل کرتے ہیں. لیکن جب خان صاحب یہ بیان دیں گے بیٹھ کے کہ جی ہم چوروں سے بات نہیں کریں گے اور یہ تو چور ہیں اور میں بیٹھ نہیں سکتا، میری تو ٹیم بیٹھ جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اس کا پازیٹیو میسج تو نہیں جائے گا. اس کے بعد خان صاحب نے 2 دفعہ دوبارہ بھی بات کی ہے کہ ہم سب بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح تو ہم بیانات دیکھیں گے تو جو ان کے بیانات ہمارے لیڈرز کے حوالے سے آ رہے ہیں، پھر اس کا جواب کیا دیا جائے. میرے خیال میں اگر یہ بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ معافی مانگیں، پہلے آپ فلاں سے بات کریں، پہلے آپ فلاں سے بات کریں. کس سے معافی مانگنے کا کیا چاہیے؟ یہ آپ نے سنا میاں شہباز شریف کو انہوں نے اس دن کیا کہا. وہ تو اب ایک صرف میڈیا گیمک کا حساب کتاب تھا نا، وہ تو صرف میڈیا گیلریز کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جی عوام سے معافی مانگے، کس بات کی معافی مانگے؟ ہم تو عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی آزادی کی جنگ. عوام کی اگر حقوق کی جنگ ہے شیخ صاحب، آئین کی شیخ صاحب اگر عوام کے حقوق کی جنگ ہے تو اس کے اندر تو یہ ہے، اس کے اندر تو یہ ہے کہ عوام، کہا یہ جاتا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام جس کو منتخب کرتے ہیں وہ اقتدار میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں. آج آپ کی باری ہے، کل دوسری جماعت کو منتخب کریں گے. اب فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم بیٹھیں، آپ بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اپنے آپ کو، ظاہر ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بالکل اس سیٹ اپ سے الگ کر چکے ہیں. پھر بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہمارے سیاستدان مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے خود سے نہیں بیٹھنا، آپ بیچ میں بیٹھیں گے تو ہم بیٹھیں گے. ایسا کیوں ہے؟ یار دیکھیں، یہی بات ماضی میں رانا ثناء اللہ نے کہہ دی، یہی بات ماضی کے سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہہ دی، یہی بات ایک جلسے میں مریم صاحبہ نے کہہ دی، تو اس وقت کسی کو پرابلم نہ ہوا. اگر فواد چودھری آج یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ حقیقت ہے، وہ پارٹی بھی کہہ رہی ہے، یہ پارٹی بھی کہہ رہی ہے. اگر اس طرح سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستانی نہیں ہے، ان کے بچے یہاں نہیں رہتے؟ 2008 میں یہی بات کی گئی تھی، لیکن وہ بات اخبارات کی زینت بنی تھی، صرف اخبارات کی زینت کی. جی اب اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن اس بار جو ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی، سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس میں آ کے بیٹھ کے along with ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. اس کے بعد تو پھر یہ کہنا بنتا نہیں ہے بیکاز یو آر سپوز ٹو بی ڈفرنٹ، آپ تو ان جیسے نہیں ہیں. دیکھیں اگر اس کے بعد بھی نون لیگ یہ بات کرتی ہے، اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے ایک اہم رکن یہ بات کرتے ہیں، تو پھر یہ مطلب کو مان جائیں اس سے پہلے کہ قادر مندو خیل صاحب میری پنجابی سے ناراض ہو جائیں. آپ اس بات کو مان لیں، کیونکہ اگر کسی کے بیٹھنے سے ملکی مسائل حل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اگر آج آپ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں اس وقت سپریم کورٹ میں مسائل ہیں، جہاں معیشت کا مسئلہ ہے، ان سے نہیں سنبھل رہے، یہ بیچارے آ تو گئے نہیں، ان کو آگے نہیں پتا چل رہا ہے جانا کیا اور چیزوں کو لے کے کدھر جانا ہے. ان کے لیے ہر چیز کا حل صرف یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے روکو، الیکشن نہیں دو گے تو سارے ملکی مسائل کا حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے، کریڈیبلٹی اس گورنمنٹ کی ختم ہو گئی ہے، کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. قادر مندو خیل صاحب حل نہیں نکل رہے. قادر مندو خیل صاحب بات آپ نے بھی وہی کی. ایک جملہ اگر مجھے کہنے دیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ نے ان سے سوال کیا نا، مندو خیل صاحب نے سے کیا کہ بھائی یہ بات آپ کر رہے ہیں تو کیا عوام کو نظر نہیں آ رہے؟ یہ بات تو یہ پورے سال سے کر رہے ہیں، عوام ان کی سن بھی رہی ہے، مگر کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی. چلیں قادر مندو خیل صاحب آپ یہ مجھے بتائیں، پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت انہوں نے ابھی الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کہا نہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو وہ نہیں کرنا چاہتے ناراض. چلیں قادر مندو خیل صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا،
آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ اب معاملات یہ ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یا بلکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ابھی نہ ہوں یا جب بھی ہوں ایک ساتھ ہوں، یا آپ ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ خان صاحب نے جو بات کی یا ان کے وزراء نے جو بات کی اس کی وجہ سے IMF بھی ناراض ہو گیا اور معیشت کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو جتنا الیکشن آپ ڈیلے کرنا جا رہے ہیں، کسی بھی ڈیٹ تک ڈیلے کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی آ جائے گی کہ اس سے سارے معاملات کا حل نکل آئے گا اور عوام آپ کے فیور میں آ جائیں گے خان صاحب کو چھوڑ کے؟ دیکھیں، آپ کے سوال سے پہلے میں 2 منٹ مجھے دے دیں. ایک تو میں پنجابی سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، بہت سارے پنجابی میرے دوست ہیں، ہمارے پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگ ہیں، مجھے نہیں آتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے بہت سارے جو کمیونٹی والے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، پنجابی بھائی ہمارے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، اچھا میں نے جو بات کی تھی، جو شیخ صاحب نے بات کی ہے یا آپ نے جو سوال اٹھایا تھا کہ آپس میں مل بیٹھنے کا، آپ کو یاد ہوگا 2018 کا الیکشن گو کہ ہمیں بڑے تحفظات تھے، RTI سسٹم بٹھا کے ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں کم کر دی تھی اس وقت بھی. سن لو میرے جواب تو آنے دو. جی عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہے. اور شہباز شریف صاحب نے کہا آئیے میثاق کی معیشت پہ بات کرے، تو عمران خان صاحب کی طرف سے جواب کیا کہ چور ڈاکو میں ان سے بات کروں گا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ الغار کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد جب پنڈی آنے کی انہیں دھمکی دی ہے، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے، موجودہ حکومت نے 11 رکنی کابینہ کمیٹی ایک وہ بنا دی ہے کہ ان سے بات کرے. آپ کو عمران خان صاحب کی وہ بات بھی یاد ہے جب آپ کی میڈیا کے دوستوں نے اسے سوال کیا ہے تو کہہ رہے میں ان سے بات کروں گا، یہ چور ڈاکو سے بات کروں گا، میں تو ان سے بات کروں گا جس سے شہباز شریف صاحب ڈکی میں چپ چپ کے ملتے تھے. وہ بھی گزر گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وقت آ گیا جو آپ یہ چیز کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل پیپلز پارٹی ابھی 2 دن پہلے بھی ہماری کور کمیٹی کی اجلاس ہوا. پیپلز پارٹی کسی مذاکرات سے، کسی سیاسی پارٹیوں کے آپس میں مذاکرات بھی ہوتی رہتی ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے. قادر صاحب مجھے بس یہ بتا دیں، وقت ظاہر ہے کہ مختصر ہے، میں سوال اپنا ریفریش کر لیتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس پہ. کہ ایک تو یہ ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت میں اضافہ کیسے کرے گی اور خان صاحب کی مقبولیت کا توڑ کیسے کرے گی؟ کیا سوچا ہے اس کے لیے، کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا اندازہ یہاں سے لگا لے، جس سیٹ پہ جیالو نے مجھے بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے بٹھایا، 33 سال بعد پیپلز پارٹی نے چلیں پیپلز پارٹی پلس پی ڈی ایم سن لو. دوسرا یہ کہ ابھی 2 مہینے پہلے جب یہاں ان کا علی زیدی صاحب فرماتے تھے کہ کراچی کا میئر ہمارا ہوگا، وہاں کراچی اور حیدرآباد ہم نے کلین سویپ کر دیے، PTI 3 نمبر پہ آ گئی. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی مقبولیت ہے. اور اب آپ کا سوال ہے کہ مزید موجودہ حکومت کیسے ہوگی؟ پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب میں ہمارا فرسٹ کلاس پوزیشن ہے، آپ اس کی پریشان نہ ہونے جائیں. انشاءاللہ ہماری پوزیشن ہم رزلٹ دکھائیں گے جیسے کراچی، حیدرآباد اور ملتان میں ہم نے دکھایا. اب جو آپ نے سوال کیے کہ یہ مزید موجودہ حکومت کیسے پروو کرے گی، دیکھیں میں پہلے جو سوال کیا تھا پہلے سیگمنٹ میں، جہاں IMF کی ڈیل کے لیے IMF نے اب شرط لگا لی ہے کہ 2 ممالک کی بھی گارنٹی چاہیے. وہ سعودی عرب نے بھی $2 ارب کا وعدہ کیا، اور بھی ممالک نے وعدہ کر رہا ہے. CPEC بھی سٹارٹ ہو گیا. تو یہ جب یہ چیزیں ساری اسٹیبلش ہوگی اور کچھ دن کے لیے عمران خان صاحب کا منہ بند رہے گا، تو شور کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. IMF کی ڈیل جو ہے نا وہ سائن ہوگا، اور دنیا بھر سے جو بھی آپ اس صورتحال میں، آپ مجھے بتاؤ آج کی عمران خان صاحب نے بولا کہ اس صورتحال میں کون انویسٹ کرے گا؟ یہی تو ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ جو پیپلز پارٹی، ہماری قائدین ہم سے الگ ہو گئے، جھوٹے مقدمے میں، دہشت گردی میں، نواز شریف صاحب کی حکومتیں بھی ختم ہوگی، ہم نے کم بیک کیے، آپ بھی محنت کریں. آپ ایک آئین کے آرٹیکل کے مطابق آپ کو اسمبلی سے الگ کر دیے، ایسا لگ رہا ہے کوئی گردہ لے کے آپ کو بھاگا. آپ محنت کریں، عوام میں واپس آ سکتے ہیں. آپ ذرا یہ فرمائیے، ابھی بھی قادر مندوخیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب اپنا منہ چند دن بند رکھیں تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً خان صاحب اتنے مؤثر ہیں، مطلب حکومت سے نکل کے بھی، کہ کارہائے حکومت جو ہیں ان کو انجام دہی میں PDM پلس بچا رہا ہے، اللہ کے بندے مؤثر کس بات کا، سب کو مصیبتوں کا سامنا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو اپوزیشن میں، آج حکومت دنیا کو کیا بتا رہی ہے؟ آپ دنیا سے انویسٹمنٹ اس طرح منگوا رہی ہے یہ حکومت کہ ان کو بتا رہی ہے کہ ملک کے حالات اتنے برے ہیں کہ ہم 2 صوبوں میں الیکشنز نہیں کر سکتے.
जिस आइन का अभी जिक्र किया, एक आर्टिकल का जिक्र किया जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद आई, तो उसी आइन के अंदर इंतखाबात का भी जिक्र है जी। वो एकदम से मुबहम हो जाता है। तो जब दुनिया को एक हुकूमत ये मैसेज दे रही हो कि हालात इतने बुरे हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी मखदूश है कि हम 2 सूबों के अंदर अपने आइन के मुताबिक इलेक्शंस नहीं करवा सकते, तो वहां पे आके फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? एक जुमला जी का उसी आइन के अंदर निगरान हुकूमत का भी एक आर्टिकल है, उसका भी जिक्र करे। जी निगरान हुकूमत कैसे होगी? जरदारी साहब के जब 2 सूबों में इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन में निगरान कैसे होगा? सुबह उसी आर्टिकल के तहत माशाल्लाह देखें ना, वो उधर मोहसिन नकवी साहब बैठे में, जो जरदारी साहब के मुंह बोले बैठे हैं, तो किसी ने उससे इनकार नहीं किया। निगरान हुकूमत वहां बनी भी है, पर उस निगरान हुकूमत ने अपना काम करके चले जाना है। निगरान हुकूमत ने वहां पे मुस्तकिल नहीं रहना, उसका एक मैंडेट है, वो एक मैंडेट के तहत आई है। और फिर मैं जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया को तो हुकूमत खुद एक पैगाम दे रही है कि जनाब ये जो है हमारे मुल्क में इतने बुरे हालात हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हो सकता है कि सियासी तौर पे हालात इस हुकूमत के लिए बेहतर ना हो, लेकिन जब आप आइन और कानून के मुताबिक चीजों को नहीं चलाते तो फिर तो हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। काज़मी साहब, मुझे ये बताएं एक बेसिक से सवाल कि ये सारी सूरत हाल सियासी बदनामी पीडीएम और पीपल्स पार्टी के मुकद्दर में आई, जाहिर है कि जिस तरीके से हुकूमत संभालने के बाद आज तक अवाम परेशान है बेसिकली। अच्छा, खान साहब हुकूमत से गए, हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं, बाकी अवाम जो है वो मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। बेनिफिशरी कौन रहा इस सिर्फ एक साल के अरसे की अगर हम बात करें इस तमाम तर सूरत हाल का? देखें, पिछले दौर में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। इस सारे अरसे में अगर किसी पे जुल्म हुआ है तो वो पाकिस्तान पे जुल्म हुआ। क्या आज तक ही इससे पहले हमने कुछ देखा? ये सारी मौजूद जो जमातें हैं जो हुकूमत में है या ऑपोजिशन में, ये सब मुहिब वतन है, इनमें से कोई भी गद्दार नहीं है। इन्होंने चीजों को बेहतर करना है, पर प्रॉब्लम यह कि खुद इनको सवाल करने की जरूरत है ना कि इनकी ताकत अवाम है, इनकी ताकत आइन है। जब ये उस ताकत से दूर हटेंगे अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, तो आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। ये सबको सोचने की जरूरत है, चाहे पीटीआई वाले हों या दीगर दोस्त, सबको सोचने की जरूरत है। शेख साहब, आपसे भी मुख्तसर यही सवाल, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिनका मैंने जाहिर है कि सवाल जो मैंने काज़मी साहब से किया, इसका बेनिफिशियरी कौन दिखाई दे रहा है इस एक साल की तबाहकारियों का? देखें, मैं तो बेनिफिशियरी वाली बात नहीं करना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें नुकसान हुआ है अवाम का, नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, नुकसान हुआ है गरीब आदमी का। बेनिफिशियरी क्या बेनिफिशियरी होंगे? गरीबों की अजियत का बेनिफिशियरी कौन बन सकता है? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका कोई सियासी फायदा हुआ है या जो इन्होंने जुल्म किया अवाम के साथ, उसके बाद अवाम की राय किसके बारे में बेहतर हुई है, तो अवाम की नज़रों में इमरान खान की पार्टी का कद, उसका वजन और उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी है। मगर यहाँ पे ये बात करना नामुनासिब है क्योंकि जुल्म बड़ा है और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। ठीक है, कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान और अवाम हार रही है। कादिर मंदोखेल साहब, आपसे मुख्तसर यही सवाल और मुख्तसर ही जवाब रखिएगा कि ये जब हुकूमत खत्म होगी तो उस वक्त सियासी तौर पर आप लोग कहां खड़े होंगे? क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये जो भी ये अफरा तफरी का जो माहौल है, ये थोड़ी देर के लिए, जो मैंने कहा खान साहब अपने मुंह बंद रखे, तो ये अगर खामोश रहेंगे, इन्वेस्टर आएंगे, बाहर के मालिक हम से वो करेंगे और फिर इस तरह अगर खान साहब खामोश नहीं रहते तो इसका मतलब हुकूमत आप नहीं चला पाएंगे? नहीं, देखो हम तो फिर भी चलाएंगे, लेकिन देखो आवाम को तकलीफ जरूर होगी, हम तो फिर भी चलाएंगे। मैं एक चीज बताऊं आपको, हमें कानून साजी भी आती है, हमें सब कुछ आता है। कल असम्बली का इजलास है, कल असम्बली का इजलास है सुबह में 11 बजे। उसके बाद लॉ एंड जस्टिस का कमेटी का है, उसमें जजेस के अपॉइंटमेंट का मेरे बिल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मेरे बिल है। उसके बाद ज्वाइंट सेशन है। कानून साजी तो हम करेंगे, ये खान साहब जितने मर्जी उछले, आसमान तक उछले होंगे, लेकिन मैं करूं कि अगर ये बेहतर हो गए, मुल्क के ऊपर रहम कर ले, जो आपने 3.5 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है, आप मजीद न करें। आप अपनी सियासत जरूर करें, मगर आप पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या सिक्योरिटी अदारे या जुडिशरी है, उस पर रहम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, शेख वकास अकरम साहब और अतर काज़मी विद अस। गुफ्तगू रही। आई विश कि कोई ऐसा हल निकले कि जिससे आवाम का भी फायदा हो। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम के आखिर में बस इतना ही कि पीडीएम की जब हुकूमत में आई थी तो उसके बाद हमने देखा था कि खान साहब की हुकूमत में जो गलतियां हुई थी उनसे हमें लग ये रहा था कि शायद पीडीएम वो गलतियां ना दोहराए, क्योंकि जाहिर है कि 13 जमातों का एक इत्तेहाद था जो हुकूमत करने आ रहा था और बड़े जाहिर है कि मुफीद मशवरे दे सकते थे, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हुआ। बल्कि खान साहब की हुकूमत के आखिर में जो गलतियां हुई थी, जो 3.5 साल में आवाम को जिस भी हद तक रिलीफ नहीं मिला,
اس مشکل کو ملٹیپلائی کر دیا گیا اور عوام آج پریشان ہیں, سسک رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ عوام آئی ایم ایف کی طرف نہیں دیکھ رہے, عوام حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, نہ کہ آئی ایم ایف کی. تو آئی ہوپ کہ عوام کو کچھ ریلیف مل پائے, تاکہ پھر آگے جب عوام کے سامنے جائیں یہ سارے جو سیاستدان ہیں تو ان کے سامنے پیش ہو سکیں, ان سے بات کر سکیں اور ان سے اپنا ووٹ مانگ سکیں, ورنہ سب کچھ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.